أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیرپور سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور. تو سندھی مانو ہے تھا سندھی مانو تمہاری سرزمین کو ابو محمد بدیع الدین سندھی رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو لگا کر بلند کیا تھا، پاک کیا تھا، شرک کے مناظر سے اہل توحید کی بستی آباد کی تھی. آج پھر سندھ کا ایک شہر خیرپور، وہاں ایک بابا جی کا مزار ہم نے دیکھا. آپ بھی ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں یہ بابا جی جو تھے نا، ان کے کھوتوں سے بڑا پیار تھا. لوگ آتے ہیں منتیں منوانے کے لیے، اور جب بابا ان کی منت پوری کر دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کوئی قبر پہ آتا ہے مرغا لے کے. مرغے والے تو دیکھے ہیں نا، پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال. مرغے تو سنے ہیں. کوئی مرغا دیتا ہے، کوئی بکرا دیتا ہے، کوئی گائیں دیتا ہے. اے نواں پیر ہے، لوگ یہ تے کھوتا دین دینے. پیر سے آ کے منت مانتے، پیر بیٹا دے دے تینوں کھوتا دیاں گا، پیر بیٹی دے دے تجھے کھوتا دوں گا، پیر بیوی دے دے تجھے کھوتا دوں گا، پیر شیوا دے دے تجھے کھوتا دوں گا. اور کھوتے کو بھی دلہن بنا کے لال چادریں کھوتے پہ چڑھا کے. کبھی ہم یہ چادریں قبروں پہ دیکھتے تھے، آج کھوتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. اپنی ہی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کھوتا لایا جاتا ہے. وہ ٹی وی اینکر سے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پیر صاحب کھوتوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اس قبر پہ جو بھی آتا ہے منت پوری ہو کے کھوتے شاہ کو لاتا ہے اور کھوتے کی نظر چڑھاتا ہے. اس نے کہا دیکھو یہ سارے کھوتے پیر صاحب کے ارد گرد کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں یاد ہے نا پاکستانیوں قصائیوں نے آج کل کھوتے پہ ہی چھری رکھی ہوئی ہے. کئی جگہ پہ کیس گرفتار ہوئے یا نہیں، پکڑے گئے یا نہیں. وہ بوٹی چھوٹی کر دیں دے پر وہ بکرے دی نہیں ہوندی کھوتے دی ہے. اس کا سارا گناہ پیر کھوتے شاہ کو ہے. اب لوگ جو لا کے یہاں منت چڑھاتے ہیں، کھوتوں نے کہیں تو جانا ہے، کمہار تو لینے سے رہے، کیونکہ برکت والا کھوتا ہو گیا، پیر کا کھوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. درگاہوں اور مزارات پر چڑھاوے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خیرپور کے علاقے ببرلو میں ایک ایسی درگاہ بھی ہے جہاں لوگ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد نذرانے کے طور پر گدھے کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں. یہ درگاہ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کی ہے. سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے آباء و اجداد 200 سال قبل اچ شریف سے سندھ آئے تھے. آپ کا سلسلہ نسب شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش سے ملتا ہے. راجن قتال کو بچپن سے ہی گدھوں سے بہت محبت تھی اور وہ گدھوں کی سواری پسند کرتے تھے. دربار پہ ابھی تک جو ہے مرید یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ ادھر گدھا دے کے جاتے ہیں. اپنی من کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھ بھال کرنے والے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں. یہ روایت برسہ برس سے جاری ہے. مزار کے اطراف میں کئی چڑھاوے کے طور پر چڑھائے جانے والے گدھے بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہیں. قبر پرست آتے ہیں سرزمین حرمین شریفین میں، انہیں کوئی کھوتے شاہ نظر نہیں آتا، کوئی سوٹے شاہ بھی نظر نہیں آتا. ایک بابا ہے پیر سوٹے شاہ. وزارت صحت سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھتی نا. دودھ کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن سگریٹ کی ڈبی پہ کبھی ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے آپ نے؟ کیوں؟ وہ جدوں بنی ادوں دی خراب ہے. وہ ٹھیک ہوئے گی تو خراب ہوئے گی. وہ شروع دی خراب ہے، انہیں ٹھیک ہی ہونا. اس نے ایکسپائر کیا ہونا؟ وہ تو پیدائشی خراب ہے. یہ پیر صاحب ہیں اور اس کے قبر پہ بہت بڑا تھال پڑا جو سگریٹوں سے بھرا ہوا ہے. اور گدی نشین کہتا ہے میں روز کے 80 سگریٹ پینا، روز کے 80 سگریٹ. اور جو ہمارا یہ بابا تھا، یہ بابا بھی نا یہی کام کرتا سی، باہور نہیں کچھ انہوں آندا تھا. میں نے کہا پنجابیوں تمہاری سگریٹیں دیکھ دیکھ کے کل کو کوئی پٹھان پیر نسوار شاہ نہ کر لوے کہ بابا نسوار بڑی کھاندا سی، اسی تے نسوار دے نظرانے چڑھاواں گے. 40 سگریٹ پینا، 40 سگریٹ، 80 سال دی عمر ہے، کوئی میرے نال 10 منٹ ٹور لے. اللہ کی پناہ، روز کے 40 سگریٹ. اوپر والا بزرگوار کو صحت اور تندرستی دے. سچ تو یہ ہے کہ سگریٹ جتنا گھٹتا ہے اتنی ہی عمر بھی گھٹتی ہے، مگر کیا کریں کمزور اعتقاد والوں کا. یہ ہے گجرانوالہ میں بابا اسماعیل کا مزار. لوگ منتوں مرادوں کے لیے شرینی بانٹتے ہیں، مگر یہاں مخیر حضرات سگریٹ سے کام چلاتے ہیں اور عقیدت مند اس دعوے کو اپنے لیے شفا تصور کرتے ہیں. ادھر لوگ کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے ہیں. بیسیکل طور پہ کسی کو کوئی پرابلم ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں
وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جب وہ ادھر حیات تھے اور جلوہ فروز تھے تو اس وقت وہ سگریٹ پیتے رہتے تھے، ہر وقت سگریٹ پیتے تھے، تو یہ ان کا بس یہی کھانا تھا، کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تھے وہ. اور جب بیماروں کو شفا ملتی ہے تو وہ دھمال بھی ڈالتے ہیں. ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ سگریٹ کینسر سمیت مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے، لیکن یہاں آنے والے زائرین کا دعویٰ ہے کہ یہ سگریٹ کینسر سمیت مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے. کہا یہاں پر کینسر کے مریض آئے، کینسر کے مریض، اور وہ آتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں. ٹی بی کا مریض آتا ہے سگریٹ پیتا ہے. کسی کو کوئی حاجت ہو وہ بابے کی قبر کا سگریٹ کا سوٹا مارے، اس کے دھواں بھی جو اندر جائے گا ساری برکتیں لے کر جائے گا، بیماریاں بھاگ جائیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعودی عرب سے دشمنی یہ ہے، یہاں سوٹے شاہ نہیں، ایتھے سوٹے شاہ ہے. سوٹے شاہ دیکھا ہے آپ نے؟ مسجد نبوی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گردا گرد سوٹے شاہ ہوتے ہیں نا. چومنے والے کو ایک دفعہ منع کرتے پیچھے ہو، دوسری باری پیچھے ہو، تیسری باری کانڈے چ مار کھا کے مشرک کہتا ہے اللہ دے نبی تساں تے وہابیاں دے اڑے کے آئے پئے ہو، سانو تے چمن بھی نہیں دیندے. اصل دشمنی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. دشمنی کی بنیاد یہ ہے کہ سعودی عرب میں آؤ، مکہ سے چلو، یمن تک جاؤ، جازان تک جاؤ، جازان سے چلو دوسرے کونے تک جاؤ، شمال و جنوب میں گھوم لو، یہاں مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ آئے گا. کسی بابے کا ملنگ کا سوٹا تمہیں دکھائی نہیں دے گا. دشمنی یہ ہے. یہاں قبر پرستی کیوں نہیں؟ یہاں شرک کا بازار کیوں گرم نہیں؟ یہاں ماتھے ٹیکنے کے لیے کوئی ملتا کیوں نہیں؟ اہل توحید کا یہ مرکز. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود، عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا لگایا ہوا یہ گلشن ہرا بھرا رہے، یہ توحید کے آوازے کو ایسے ہی پھیلاتا رہے. قبر پرست راضی ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میلے لگے، قبر پرست راضی ہوتے ہیں یہاں پہ فحاشی ہو. اور میں کہا کرتا ہوں اور جلا ہوا ہوں اللہ کی قسم، کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ قبروں پہ لگنے والے میلے برائی کے مرکز ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں، زنا کے مرکز ہیں. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله